جب مباہلے کے میدان میں خدا نے نساء کا لفظ کہہ دیا تھا تو خدا نے کوئی بندی تو نہیں دی تھی کہ صرف ایک بیٹی لے کے آ۔ نجران کے عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہم بحث کریں گے، رسول ان سے برابر بحث کر رہے تھے۔ بحث کس بات پہ تھی؟ وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس بات پہ بحث ہو رہی تھی۔ عیسائی ہے تثلیث کے قائل، تین عقیدے ہیں عیسائیوں کے، آج بھی ان کے ہاں صلیب کا نشان جہاں سولی کی علامت ہے وہاں تین عقیدوں کی علامت ہے۔ وہ تین ہستیوں کو مانتے ہیں، جس طرح ہم ہیں، ہم 12 آئمہ کے ماننے والے ہیں، اس طرح عیسائی تین شخصیات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ہستی روح القدس یعنی کہ جبریل، وہ کہتے ہیں اس میں اللہ کا نور آتا ہے روح القدس میں۔ انہوں نے کہا روح القدس یعنی کہ جبریل، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں، مریم سے بڑی مستور کوئی نہیں، عیسیٰ سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ تین جہتوں کے علاوہ وہ چوتھی جہت نہیں مانتے۔ رسول بحث کرتے رہے، عیسائی نہیں مان رہے تھے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب تو بحث کیوں کرتا ہے؟ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دے کہ یہ بیٹے لے کے آئے۔ لفظ سنیے گا، اب یہاں پہ ممبر پہ بیان کیا جاتا ہے، قبلہ شرائط صاحب توجہ فرمائیے گا۔ اب یہاں پہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ رسول جی پنجتن کو لے کے گئے، کیوں جی مباہلے میں لعنت ہونی تھی، سچے چاہیے تھے، اس لیے نبی انہیں لے کے گئے۔ توہین نہ کرنا، نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی۔ معاذ اللہ کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے تو اس لیے انہیں ساتھ لے کے گئے۔ نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں، ان کے دروازے پہ جو بھی آئے وہ سچا ہی ہوتا ہے، جھوٹا ان کے دروازے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جو اندر دہلیز میں بیٹھی تھی فضا وہ بھی سچی تھی، جو دروازے پہ سجدہ کر رہا تھا سلمان وہ بھی سچا تھا۔ اتنے سچوں کے ہوتے ہوئے نبی علی کو کیوں لے کے گئے؟ نبی زہرا کو کیوں لے کے گئے؟ نبی حسن کو کیوں لے کے گئے؟ نبی حسین کو کیوں لے کے گئے؟ اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے ہم مریم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے، عیسیٰ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھیں گے، جبریل سے افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے۔ خدا نے رسول سے کہا میرا حبیب تو دلیل کیوں دیتا ہے؟ انہیں کہہ دے اگر ان کے پاس یہی سب سے معتبر ہیں پھر ایسے کہیں یہ مریم کو لے کے آئے ہم زہرا کو لے کے آ جاتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لے کے آئے ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، یہ جبریل کو لے کے آئے ہم استاد جبریل کو لے کے آ جائیں۔ اور یہ ہے ممبر کی صداقت۔ شاید اس واقعے کو اس انداز سے نہ بیان کیا جاتا ہو۔ عیسائیوں کا جو پادری آیا تھا نا بحث کرنے کے لیے، جو بڑا پوپ تھا، اس کا نام تھا ابو الحارث، اس کی عمر 120 سال تھی، اس کے ساتھ اس کے 2 جانشین تھے، عبد الوسیع اور عبد المسیح، 70 عیسائی تھے۔ اس نے آتے ہوئے جب پنجتن کو دیکھا، اس عیسائی نے خطبہ دیا جو تاریخ میں، اس کا مجھے نہیں پتا ان میں عورتیں کتنی آ رہی اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے کہ مرد کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون کون آ رہا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے، اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ پیچھے آ رہا ہے۔ خبردار، اس نے عیسائیوں سے کہا ہٹ جاؤ، بحث نہ کرنا۔ اگر انہوں نے اشارہ کیا تو یہ جو پہاڑ، یہ جو ہمارے پیچھے، یہی ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اب خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا نے کہا میرا حبیب انہیں لے جا، پھر جو ان کے مقابلے پہ آئے گا اللہ اس جھوٹے پہ لعنت بھیجے گا، جو ان کے مقابلے پہ آئے گا۔ خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا۔ اب میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں کچھ کہوں بھی نہ اور کچھ کہہ بھی جاؤں۔ خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا، آیت میں ہے ہی نہیں کہ اگر یہ عیسائی نہیں مانیں گے تو میں لعنت کروں گا، عیسائیوں کا نام ہی نہیں آیا۔ کاذبین، جھوٹا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا۔ بندے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعہ توہین کر دیتے ہیں، شیعہ یہ جو لعنت کرتے ہیں، انہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ میری جان کی ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ہمیں خدا نے طریقہ دیا ہے، خدا نے بتایا ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے پہ وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ لعنتی ہوتا ہے۔ جو بھی ان کے مقابلے پہ، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے، ہم مجھے قرآن کی کسی آیت سے، بسم اللہ کی بات سے لے کے سینے والناس تک وہ آیت نکال کے بتاؤ جس میں خدا نے کہا ہو کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کی تو پھر میں نے لعنت کو واپس بلوا لیا، یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا۔ لعنت وہیں کی وہیں کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ عیسائیوں نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے معافی مانگ لی۔ اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا، عیسائی چلے گئے۔ اب ہمیں بتاؤ وہ لعنت کہاں پہ گئی تھی جو خدا نے عرش سے بھیجی تھی؟ مجھے قرآن کی کسی آیت سے نظر نہیں آیا کہ وہ لعنت واپس چلی گئی ہو۔ وہ لعنت وہیں کی وہیں اپنے انتظار کرتی رہی کہ کوئی شکار آئے تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں۔ پھر وہ لعنت کہاں پہ گئی؟ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں
ایک بی بی کے بھرے دربار میں گئی, بی بی نے جا کر مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ ہے, میرا حسن گواہ ہے, میرا حسین گواہ ہے. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا یہ میرے گواہ نہیں تھے, یہ مباہلے کے گواہ تھے, اور خدا نے انہی کے لیے لعنت کو بھیجا تھا. خدا نے کہا میں نے, بی بی نے کہا پھر میں بھی بڑے دربار میں تجھے بتانے آئی ہوں, میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی.